جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا ہے، انسانوں میں سے جسے چنا ہے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے وہ چنو ہوئے میں سے چنا ہوا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی ثروت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ آقا کا تذکرہ سب سے پہلے ہے، بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ گزرا بخت نصر نام کا، اس نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں اس نے دیکھا کچھ ایسا عجب کہ وہ دربار میں پہنچا اور دربار میں پہنچ کے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ وہ درباری تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تعبیر بتاتے ہیں، آپ پہلے خواب ہمیں سنائیں۔ وہ تو کہتے ہیں خواب تو میں بھول گیا ہوں، خواب بھی تم ہی سناؤ، خواب بھی تم سناؤ، تعبیر بھی تم بتاؤ، اگر 3 دن تک نہیں بتاتے ہو تو میں سب کو لٹکا دوں گا۔ وہ درباری بیچارے بڑے پریشان ہوئے، پر میں اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں۔ اسے بتایا گیا کہ ایک بندہ تجھے خواب بتا سکتا ہے اور تیری جیل میں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال تھے۔ حضرت دانیال کو لایا گیا، حضرت دانیال فرماتے ہیں میں تجھے خواب بتاتا ہوں کہ تو نے خواب کیا دیکھا ہے۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں تو نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کا سر گردن سونے کی ہے، وہ ناف تک چاندی کا ہے، گھٹنوں تک تانبے کا ہے، ٹخنوں تک لوہے کا ہے اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں۔ اس نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، وہ اس سے آ کے ٹکراتا ہے اور بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ایسا ہی دیکھا ہے۔ پھر وہ پتھر پھیلتے پھیلتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پوری دھرتی پر پھیل جاتا ہے۔ کہتا ہے یہی دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں جو تو نے بت دیکھا ہے کہ سر سونے کا ہے، سینہ چاندی کا ہے، ناف سے نیچے گھٹنوں تک تانبے کا ہے، پھر لوہے کا ہے، پھر مٹی کا ہے۔ یہ مختلف ادیان ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اور جو آسمان سے پتھر آتا ہے
وہ اس سے آ کے ٹکرا کے جو اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور وہ پھر پوری دھرتی پر پھیل دیتا ہے. وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ. وہ اللہ کا آخری پیغمبر جو دین لے کر آئے گا اور انشاءاللہ وہ دین پوری دھرتی پر پھیلے گا. وہ دین پوری دھرتی پر پھیلے گا اور انشاءاللہ پھیلے گا. کہہ دو آپ بھی انشاءاللہ پھیلے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا موسیٰ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. کنہیں دوں گا؟ پیاروں کو دوں گا. حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے اور اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں جو فلاں فلاں علاقے ہیں ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے. میں ایک جملہ سنانے چلا ہوں شاید 5 حضرات سمجھ جائیں تو میرے خیال میں کہوں گا کہ چلو میں نے سنایا تھا. قوم کہتی ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے. اس قوم کی شروع سے یہ فطرت اور خواہش رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہماری حکومت ہو. آج کی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات شاید 5 بندے سمجھیں. اس قوم کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہر ملک پر ہماری حکومت ہو. موسیٰ اللہ کو کہیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا حکومت ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے. اللہ میری قوم کہتی ہے آپ نے جو فرمایا کہ یہ حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا ہمیں دے دے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا دکھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا. تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ مثالیں بھی مانگ اللہ سے پیاز بھی مانگ لہسن بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے بولیں. انہیں دوں جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہیں گے. انہیں کیوں نہ دوں. وہ ساری حکومتیں میرے آقا کے غلاموں کو ملی. کہہ دو یار سبحان اللہ. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. وہ حکومت ملی ہے عمر کو. وہ حکومت ملی ہے عمر کو. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے. اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیے مبارکہ کی عملی تفسیر عمر ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. موسیٰ انہیں کیوں دوں انہیں کیوں نہ دوں. آپ کی خاموشی چلنے نہیں دے رہی ورنہ ایک بات آ گئی تھی ذہن میں. آپ کی خاموشی ایسے لگتی ہے کہ چاول کھا کے اوپر سے عباسی صاحب نے آپ کو پانی پلایا ہو گلا خراب ہو گیا ہو بولنے نہ ہو رہا ہو. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. ہائے ہائے یہ پوری دھرتی پر انشاءاللہ میرے آقا کا دین پھیلے گا. بولو انشاءاللہ پھیلے گا. جتنی بھی کوئی رکاوٹ ہو انشاءاللہ میرے آقا کا دین پہ. اس لیے کہ رب نے کہہ دیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
اسے غالب آنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں آج نہ سمجھوں، مسلم آج نہ سمجھے تو علیحدہ بات ہے، اللہ نے دین اسلام غالب آنے کے لیے بھیجا، انشاءاللہ غالب آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، توجہ ہے سب کی میری جانب، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے۔ اچانک سے صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی سخت چٹان ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں۔ حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، وہ چٹان دو ٹکڑے ہو گئی، اندر سے نور نکلا، روشنی نکلی۔ پیارے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ کے دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے۔ اب اگر 2-3 پوائنٹ آپ یاد رکھیں، پہلی بات کہ ان علاقوں کی حکومت اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیاروں کو دوں گا، یہ پوائنٹ یاد ہے۔ دوسرا پوائنٹ اللہ فرماتے ہیں صحابہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے۔ تیسری بات پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، غار سور سے نکلے، ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے، اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ پیارے آقا جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھتے ہیں، سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہے سراقہ، گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معافی دے دیں، تھوڑا سا بولو، ایک دفعہ معافی دے دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں اطلاع کسی کو دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ابو بکر مسکرا دیا۔ جب پیارے آقا نے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھائے، صحابہ مسکرا دیے۔ میں بڑے لطیف جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر کہوں کسی کو یار پریشان کیوں ہوتے ہو یا آپ نے دور کہیں پہنچنا ہے، یہ ابھی یہاں سے باہر نکلیں گے، آگے ہیلی کاپٹر کھڑا ہوگا، اس میں بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے یار لگتا ہے قاضی صاحب جاگ کے نا راتوں کو پروگرام کر کے ہوش ٹھکانے نہیں رہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کسی کی حیثیت دیکھ کر پھر اس کی بات مانی جاتی ہے، محلے وقوع دیکھ کر پھر اس کی بات مانی جاتی ہے۔ کاش میں وہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں موجود ہے۔ کسی محلے وقوع دیکھ کر پھر بات مانی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے اس وقت ہو سکتا ہے ہم باہر نکلیں ہمیں چنگچی نہ ملے، آپ ہیلی کاپٹر کی بات کریں، محلے وقوع دیکھ کر بات مانی جاتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے۔ کاش میں وہ بات پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں گدگدا رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے اور دعویٰ سپر پاور سے متعلق۔ صحابہ کیوں مسکرا دیا؟ صحابہ کیوں یقین کر گئے؟ حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، نکلے نہیں، وَإِذْ أَخْرَجَ، نکالا گیا۔ حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں اور دعویٰ سپر پاور کے کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ابو بکر مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ توجہ دوستو، میں اگر کہوں کہ یہاں باہر چلو تو ہیلی کاپٹر ہوگا تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ محلے وقوع نہیں اور قاضی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں، یہ خود ہیلی کاپٹر پہ آیا نہیں اور اس کے کہنے پہ فوراً یہاں پہ ہیلی پیڈ بن نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، اس لیے نہیں مانو گے۔ کیا کہنے صحابہ کے، آج کوئی صحابہ کے ایمان سے متعلق بات کرے عجب لگتا ہے، ارے تیری بات کہاں مانی جا سکتی ہے؟ وہ صحابہ کیوں نہ مسکرا کے کہیں کہ آقا پر ایمان کا
انداز یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، محمد کے صحابہ کے دلوں کو میں نے سجا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عزت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔